کچھ دن ہی گزرے تھے جب اچانک سے دروازہ کھلا تو یعقوب صاحب گھر میں آئے۔ وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ ہفتوں بعد اپنے بیٹے کے گھر چکر لگا رہے تھے۔ اس کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھ کر بولے، یہ تم کس کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہو؟ بتاؤ، ورنہ بھی تمہاری گردن کاٹ ڈالوں گا۔ تھوڑا بہت باپ کا ڈر اور عزت جو انصار کے دل میں تھی وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ آج تک یعقوب صاحب نے انصار کو اپنا بیٹا سمجھا ہی نہیں تھا، تو بھلا وہ کیوں اپنے باپ کو اپنا باپ سمجھتا؟ اس نے اپنی بیوی کو کمرے میں جانے کو کہا اور خود اپنے باپ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ یعقوب صاحب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اگلے پل ایک زوردار تھپڑ بیٹے کے منہ پر مار کر بولے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ تمہاری شادی تو… کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یعقوب صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ٹیبل پر یعقوب صاحب کے سامنے جو رجسٹر پڑا ہوا تھا اس پر لاکھوں روپے کا حساب کتاب تھا۔ ان کے پاس ان کے نوکر کھڑے تھے۔ نوکروں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے یعقوب صاحب نے پھر اس رجسٹر کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ جا کر اسلم سیٹھ سے بولو، اگر اپنا سامان چاہتا ہے تو پہلے 10 لاکھ کی پوری رقم یہاں میرے ہاتھ پر رکھ دے۔ جلد سے جلد میرے اکاؤنٹ میں وہ رقم ٹرانسفر کروا دے، ورنہ اس کا باقی کا سامان ہمارے گودام میں ہی ضبط کر لیا جائے گا اور اسے کسی بھی طرح کا سامان پھر واپس نہیں ملے گا۔ سامنے کھڑا نوکر اس وقت اسلم سیٹھ کو فون ملانے لگا، مگر اسلم سیٹھ کہنے لگا کہ میں پورا سامان ملنے کے بعد ہی پیسے دوں گا۔ یعقوب صاحب کا یہی اصول تھا، وہ جس کو بھی اپنی فیکٹری میں بنایا گیا سامان دیتے سب سے پہلے پورا پیسہ ایڈوانس میں لیتے تھے، اس کے بعد ہی سامان ان تک پہنچاتے تھے۔ ہول سیل پر نہ صرف وہ پلاسٹک اور ربڑ کی فیکٹری کے مالک تھے بلکہ ان کی فیکٹری میں اور بھی بہت سی چیزیں بنائی جاتی تھی جس سے وہ لاکھوں تو چٹکیوں میں کما لیا کرتے تھے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یعقوب صاحب اتنے بڑے بنگلے میں رہا کرتے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں تھی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، نوکر ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ لیکن یعقوب صاحب کا بیٹا جس حالت اور غریبی میں رہتا تھا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو اسے یقین ہی نہ آتا کہ وہ یعقوب صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آج بھی گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں یعقوب صاحب کا اکلوتا بیٹا انصار ٹھیلے کو دھکیلتے ہوئے سڑک پر جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، کیونکہ کل ہی گھر جاتے ہوئے اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا، پہننے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار جوتے کی سلائی کرا چکا تھا، پر اب وہ جوتا بالکل بھی پہننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی لیے آج انصار ننگے پیر ٹھیلے پر آیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے باپ کو کوستے ہوئے سوچ رہا تھا، باپ تو شہر جا کر ہمیں بھول ہی گیا، یہ بھی یاد نہیں کہ کوئی پیسہ بھی گھر بھیجنا ہے۔ کتنے مہینے ہو گئے اس نے پلٹ کر کبھی دیکھا نہیں، میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا۔ کاش بابا کو میرا تھوڑا بھی احساس ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ٹھیلے پر آواز لگاتا گلی گلی گھوم رہا تھا، کوئی اکا دکا ہی عورت اسے سبزی خرید رہی تھی، ورنہ باقی تو اس کی سبزی میں کیڑے نکالتی اور اسے باسی کہہ کر کم قیمت لگا کر وہاں سے جا رہی تھی۔ اسے تو ٹھیک سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا، الٹا جتنے کی وہ سبزی لی تھی وہی پیسہ لوٹ کر جیب میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ میں پیسے لیے گھر گیا تو ماں کھانستی ہوئی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ بیٹا اس کے کھانسی کے لیے دوا لے کر آئے گا، لیکن بیٹا بھی کیا کرتا، خاموشی سے جا کر ماں کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ماں، مجھے تو لگتا ہے کہ بابا نے شہر میں کوئی دوسری شادی کر لی ہوگی۔ چاچا جب شہر گئے تو کہہ رہے تھے کہ بابا وہاں پر بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، بابا نے محل جیسا گھر بنا لیا ہے، ان کے تو نوکروں کے بھی بڑے ہی ٹھاٹ بات ہیں، لیکن نہ جانے کیوں بابا ہمیں بھول بیٹھے ہیں۔ وہ تو شاید اپنی اولاد مجھے سمجھتے ہی نہیں، نہ ہی آپ کو اپنی بیوی، ورنہ کون باپ ہے جو اپنی اولاد کو ایسے اس حال میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ انصار اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا جب سلمہ بیگم اٹھ کر بیٹے کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، یہاں سے شہر بہت دور ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ جا کر تمہارے بابا کا کچھ پتہ ہی کر سکیں، بس اسی آس پر جی رہی ہوں کہ تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کر جاؤں۔ یوں ہی ان دونوں کی زندگی سوکھی روٹی اور چٹنی سے کھا کھا کر گزر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف ٹھاٹ باٹ میں رہنے والے یعقوب کو آج اپنی بیوی اور بیٹے کی یاد آئی تھی۔ اس دن وہ گاؤں میں آیا تھا، جیسے ہی گاؤں میں یعقوب صاحب کی بڑی سی گاڑی داخل ہوئی تو پورے گاؤں میں ایک ہڑکمپ سا مچ گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے شور مچا کر گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔
اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ کر تو انصار بھی حیران ہو گیا تھا۔ وہ وہیں پر اسی راستے میں ہی سبزی بیچنے جا رہا تھا۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر اس کی نظروں میں للک تھی۔ کہنے لگا کہ ایک دن میں بھی اس گاڑی میں بیٹھوں گا۔ کتنی بڑی گاڑی ہے، باپ رے باپ۔ وہ ایسا کہہ کر اس گاڑی کو ہی دیکھ رہا تھا کہ جب گاڑی اس کے گھر کے پاس جا کر رک گئی، جیسے ہی گاڑی کی کھڑکی کھلی اور جو انسان اترا، اسے دیکھ کر تو جیسے انصار کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ گاڑی سے اس کا باپ اتر رہا تھا۔ یعقوب صاحب نے ایک نظر آس پاس کے بچوں پر ڈالی اور پھر بڑے ہی گرجدار لہجے میں انہیں ڈانٹ کر کہنے لگے، چلو بھاگو، دور ہٹو اس گاڑی سے۔ اگر ایک بھی کھروچ آئی نا تو تم لوگوں کے گھر بیچ کر میں پیسہ وصول کروں گا۔ بچے سہم کر دور ہٹ کر اس چمکیلی سی کالے رنگ کی کار کو دیکھنے لگے تھے۔ انصار تو اپنے باپ کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کتنے ہی مہینوں بعد وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اپنے ٹھیلے کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا اور تیزی سے جا کر اپنے بابا سے لپٹ گیا اور بولا، بابا آپ آ گئے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ شاید آپ ہمیں بھول چکے تھے۔ اور یہ گاڑی کس کی ہے؟ کیا آپ گاڑی میرے لیے لائے ہیں؟ انصار تو جیسے یہ بھول چکا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ اتنے مہینے سے کیا کیا تھا۔ وہ فوراً گاڑی کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے کھول کر اندر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ تبھی یعقوب صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے تم اس گاڑی میں بیٹھنے لگے ہو؟ ارے اپنی اوقات دیکھو، خبردار جو تم نے اس گاڑی کو چھونے کی بھی کوشش کی تو ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ سب کے سامنے انصار کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ اس کا باپ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر کے اندر لایا، اسے سمجھا رہا تھا کہ جو چیز تمہاری نہ ہو اسے چھونے کی کوشش بھی مت کیا کرو، سمجھے؟ یہ پرورش کی ہے کیا تمہاری ماں نے؟ اتنے مہینوں بعد اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر بھلے ہی سلمہ ناراض تھی، مگر شوہر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشی پھیل گئی۔ شکایت بھری لہجے میں بولی، کہاں رہ گئے تھے آپ اتنے دن تک؟ کیا آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ کی بیوی اور ایک بیٹا بھی ہے؟ غریبی میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ اس قدر حالات سے پریشان ہو گئے تھے کہ تمہارا بیٹا اسکول چھوڑ کر ٹھیلا چلا رہا ہے تاکہ اپنا اور میرا پیٹ بھر سکے۔ یہ بات یعقوب صاحب نے سنی تو گہری سانس لے کر رہ گئے۔ بولے، اب تو میں آ گیا ہوں، شکایتوں کا پٹارا لے کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہلکی سی نظر اپنے ہی گھر پر ڈال کر وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ پھر اپنی جیب سے 30,000 روپے نکال کر سلمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگے، یہ لو اور عیش کرو دونوں ماں بیٹے، لیکن ہاں یہ نہ ہو کہ کھلے پیسے دیکھ کر تم دونوں ہی بگڑ جاؤ۔ روز باہر کا کھانا کھا کر یہ پیسے ہفتوں میں ہی ختم نہ کرنا، اور کوئی فضول خرچی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں دوبارہ آؤں گا تو پھر اور پیسے دے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کرسی سے اٹھے، پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پیا۔ سلمہ تو اپنے شوہر کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کے لیے بھی ترس چکی تھی۔ انصار بھی ایک طرف کھڑا اپنے باپ کے پیار کو ترس رہا تھا، لیکن یعقوب صاحب نے دونوں کو اپنے سامنے کچھ سمجھا ہی نہ تھا۔ جانے سے پہلے جیب سے 10,000 روپے اور نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگے کہ اسے پڑھاؤ لکھاؤ، اسکول میں ڈالو، میں نہیں چاہتا کہ گلیوں میں آوارہ بھٹکتا ہوا پھرے۔ اتنا کہنے کے بعد یعقوب صاحب چلے گئے۔ وہ بولے کہ میں بہت زیادہ بزی ہوں، اتنا وقت نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کر باتیں کروں۔ وہ بڑی سی گاڑی یعقوب صاحب کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ انصار اور سلمہ دروازے پر کھڑے انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ یعقوب صاحب کے جانے کا صدمہ ایسا ہوا کہ سلمہ بیگم تو بستر پر ہی جا لگی۔ جو بھی پیسے آئے تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے ان کی بیماری میں ختم ہونے لگے۔ ایک رات سلمہ بیگم ایسی سوئی کہ پھر اٹھی ہی نہیں۔ جب تک یہ خبر یعقوب صاحب تک خبر پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان کے جنازے کے وقت ہی پہنچے تھے۔ بیوی کو ایک نظر بھر کر دیکھا تھا، پھر آنکھ سے آنسو ٹپکایا اور بیوی کو قبر میں اتارنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر جا کر بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور شہر چلے گئے۔ جہاں اپنی ماں کے جانے کا دکھ انصار کو تھا، اسی کے ساتھ ہی اپنے بابا کے ساتھ شہر میں آنے کی خوشی بھی تھی۔ انصار اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کئی طرح کے سپنے سجانے لگا تھا کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ بڑے گھر میں رہے گا، اپنے بابا کی ہر بات مانے گا اور بڑے اسکول میں پڑھے گا بھی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے جیسے ہی نیچے اترنے کا سوچا تو اگلے ہی پل یعقوب صاحب نے اسے روک دیا۔ کہنے لگے کہ تم کہاں اتر رہے ہو گاڑی میں سے؟ گاڑی میں ہی بیٹھو، میں اندر سے چکر لگا کر آتا ہوں۔ ڈر کر انصار وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔
اس نے یعقوب صاحب کے ساتھ بہت ہی کم بات کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یعقوب صاحب واپس آئے اور انہوں نے آ کر گاڑی چلوا دی۔ وہ انصار سے کہنے لگے، میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، تم اس گھر کو گندا کر دو گے۔ یہ سن کر انصار کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اپنے بابا سے بولا، آپ بھی تو یہیں پر رہتے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، کیا آپ مجھے کہیں اور رکھیں گے؟ یعقوب صاحب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی کالونی کے آخر میں ایک چھوٹے سے گھر میں اسے لے آئے تھے، جہاں پر 2 کمرے تھے، ایک کچن تھا اور چھوٹا سا آنگن تھا۔ یہ دیکھ کر انصار اداسی سے یعقوب صاحب کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ بابا کیا آپ میرے ساتھ یہیں رہیں گے؟ پر یعقوب صاحب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک بوڑھی سی عورت آ گئی، کہنے لگی کہ یہاں مجھے بڑے صاحب نے بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نوکر کا بیٹا رہنے کے لیے آیا ہے اور میں یہاں پر اس کی تھوڑی خاطر کر دیا کروں، اس کے کام کر دیا کروں۔ اس عورت کی بات سن کر تو انصار کے دماغ پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر رونے لگا، اپنی ماں کو یاد کرنے لگا۔ اس کے بابا نے تو جیسے بالکل ہی اسے پرایا کر دیا تھا، اسی بات کے غم میں ڈوبے ہوئے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ غیروں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا تھا۔ وہ گھنٹوں روتا رہا تھا۔ بوڑھی ماں نے اسے رونے کی وجہ پوچھی، پر وہ کچھ نہ بولا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، ہر مہینے کا جیب خرچ انصار کو ملنے لگا۔ پاس ہوتے ہوئے بھی یعقوب صاحب کبھی کبھار ہی اپنے بیٹے سے ملتے، ورنہ کبھی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہوتے یا آ رہے ہوتے۔ زیادہ تر وقت ان کا دوسرے شہروں میں گزرتا۔ بیٹے کے پاس بیٹھ کر بات کرنے کا ان کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ یوں ہی کئی سال گزرے اور انصار اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ یعقوب صاحب نے بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے بجائے اسے سرکاری اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا، جہاں پر پڑھائی نہ کے برابر ہوتی تھی۔ باپ کی اتنی دولت دیکھنے کے بعد بھی ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا اور ماں کے جانے کے بعد باپ کی محبت نہ پا کر پڑھائی سے دل بالکل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھلے اسکول جاتا تھا مگر پڑھائی میں اس کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ 2 سال تک لگاتار فیل ہوتا رہا تو یعقوب صاحب نے بھی اپنے بیٹے کی پڑھائی چھڑوا دی اور صاف کہہ دیا، اگر تم پڑھائی نہیں کرو گے تو پھر محنت مزدوری ہی کرو گے۔ لیکن ایک دن انصار پھٹ پڑا اور بولا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آخر یہ اتنی دولت عیش و آرام کس کے لیے ہے؟ کیا آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ ان کے بچے ہیں، انہیں آپ دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ جس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں نا، کوئی اپنے نوکروں کے بیٹوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ آپ کا بیٹا کس طرح کی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اپنے محل جیسے گھر میں آرام کریں اور مجھے یہاں پر اس کوٹری میں رکھا ہوا ہے۔ یعقوب صاحب نے اتنا سنا تو ایک زوردار تھپڑ بیٹے کے منہ پر مار ڈالا اور بولے کہ زبان لڑاتا ہے، وہ بھی اپنے باپ سے۔ مفت میں تو تجھے ہزاروں روپے مہینے میں پکڑا جاتا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہی تجھے گاؤں میں ہی چھوڑاتا۔ آج جہاں پر تو ٹھیلے پر سبزیاں بیچتا، تیرے پیر میں چپل تک نہیں تھی، تو بھی خود غرض ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ انصار اب بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے من ہی من فیصلہ کیا کہ جو پیسہ باپ دیتا ہے اب وہ بھی نہیں لے گا، بلکہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو کر دکھائے گا۔ اس نے جیسے تیسے ادھار لے کر وہیں شہر میں ایک دکان کھولی۔ چھوٹی سی دکان تھی، اسی محلے میں بنائی تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں پر جو بھی بکری ہوتی اسی کے منافع سے انصار اپنا گھر چلانے لگا۔ اس نے باپ سے جیسے بالکل ہی اپنا رشتہ ختم کر لیا تھا اور پھر شادی بھی محلے کی ایک سیدھی لڑکی سے کر لی تھی۔ وہ بھی غریب گھر سے تھی، اسی لیے اسے انصار کے چھوٹے گھر سے اور کم آمدنی سے کوئی دقت نہیں تھی۔ شادی کو کچھ دن ہی گزرے تھے جب اچانک سے دروازہ کھلا تو یعقوب صاحب گھر میں آئے۔ وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ ہفتوں بعد اپنے بیٹے کے گھر چکر لگا رہے تھے۔ اس کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھ کر بولے کہ یہ تم کس کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہو، بتاؤ ورنہ ابھی تمہاری گردن کاٹ ڈالوں گا۔ تھوڑا بہت باپ کا ڈر اور عزت جو انصار کے دل میں تھی وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ آج تک یعقوب صاحب نے انصار کو اپنا بیٹا سمجھا ہی نہیں تھا، تو بھلا وہ کیوں اپنے باپ کو اپنا باپ سمجھتا؟ اس نے اپنی بیوی کو کمرے میں جانے کو کہا اور خود اپنے باپ کے سامنے آ کر کہنے لگا، میں نے شادی کر لی ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ یعقوب صاحب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اگلے پل ایک زوردار تھپڑ بیٹے کے منہ پر مار کر بولے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ تمہاری شادی تو میں ایک اچھی لڑکی سے کروانا چاہتا تھا، یہ کس لڑکی سے تم نے شادی کر لی ہے؟ مگر اس بار انصار طیش میں آ چکا تھا اور طیش میں آ کر بولا، نہ ہی تو میں آپ کا بیٹا ہوں، نہ ہی آپ میرے باپ۔ اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے،
جائیے جا کر اپنے محل میں عیش کریے، آپ کے نوکر ہیں، مجھ سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے اور دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ میں جیسی بھی کھانی پڑی کھا لوں گا، لیکن کبھی آپ سے 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ یعقوب صاحب بھی اپنے بیٹے سے لڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، جبکہ انصار کی بیوی تو آنکھیں جھپکانا ہی بھول چکی تھی جب اسے پتہ چلا کہ کتنے بڑے کاروباری آدمی کا بیٹا ہے انصار۔ بہرحال اس کے بعد دوبارہ یعقوب صاحب یہاں پر نہیں آئے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا، خاص پروفٹ تو ہو نہیں رہا تھا کہ جب ایک دن ایک نوٹس یعقوب صاحب کے نوکر کے ہاتھ انصار کو ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے مہینے کا خرچ میرے ہاتھ پر ہر مہینے آ کر رکھ دیا کرو، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ مجھے بھی دو۔ جب یہ بات انصار نے پڑھی تو وہ کتنی بار اپنی آنکھیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ کہنے لگا کہ میرا باپ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، بھلا اسے میرے کرانے کی دکان سے ملنے والے کچھ ہی روپیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اس نے اس نوٹس کو ہلکے میں لیا تھا، مگر اگلے ہی دن یعقوب صاحب اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ بولے کہ تم نے ابھی تک میرا خرچہ نہیں بھیجا، میرے بھی شوق ہیں، میں تمہارا باپ ہوں اور میرے خرچ اٹھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ چپ چاپ مجھے میرے حصے کے پیسے دے دیا کرو، اور مجھے یہاں پر آنا اچھا نہیں لگتا۔ انصار نے دینے سے منع کیا، کہنے لگا کیا آپ نے ہمیں ترسا ترسا کر رکھا ہے؟ میری ماں آپ کی یاد میں گھل گھل کر اس دنیا سے چلی گئی اور آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے 1 روپیہ تک نہیں ہے، جائیے اپنے کروڑوں کی جائیداد پر عیش کیجیے۔ جب آخری نوٹس کے بعد بھی انصار نے 1 روپیہ بھی یعقوب صاحب کے ہاتھ پر نہیں رکھا تو باقاعدہ اسے کورٹ کی طرف سے نوٹس ملا تھا۔ یعقوب صاحب نے تو کورٹ میں کیس درج کروا دیا کہ میرا بیٹا مجھے اپنی کمائی سے خرچ نہیں دیتا۔ انصار کا تو دل کیا کہ وہ اپنی جان ہی دے دے۔ وہ اس قدر جذباتی ہوا کہ بیوی سے بولا تم واپس اپنے مائکے چلی جاؤ، تمہارا میرا ساتھ یہیں تک تھا، میں اپنی جان دے کر اپنے دکھ ابھی ختم کر لوں گا۔ لیکن انہی دنوں اسے تو وہ بالکل ہی پھنس کر رہ چکا تھا۔ کورٹ میں جج، وکیل سبھی تو حیران تھے کہ آخر یعقوب صاحب جیسے دولت مند انسان کو بھلا اپنے بیٹے سے خرچ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ حد تو تب ہوئی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی محلے میں چھوٹی سی دکان ہے۔ بہرحال فیصلہ کورٹ کے اوپر تھا، اسی لیے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ مہینے کا خرچ، باپ کا علاج، سب کچھ کروانا ایک بیٹے پر فرض ہے اور وہ اپنا ہر فرض یعقوب صاحب کے لیے نبھائے گا۔ یعقوب صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ جج تھوڑا بہت حیران تھا۔ پہلے ہی مہینہ بہت کم روپے بچتے تھے۔ انصار تو سوچ کر پریشان ہو گیا کہ ابھی تو بیوی ہے، جب بچے بھی ہوں گے تو وہ کیسے سب کے خرچ اٹھائے گا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جب جج نے باقی لوگوں کے جانے کے بعد یعقوب صاحب سے سوال کر ہی لیا۔ انصار بھی وہیں پر موجود تھا۔ جج صاحب کہنے لگے کہ برا مت مانیے یعقوب صاحب، لیکن آپ تو کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، آپ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے تو شاید اپنے بیٹے کے ساتھ بھی رشتے ٹھیک نہیں رکھے، تبھی تو وہ کرانے کی دکان چلا رہا ہے۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا جو آپ اپنے بیٹے کی چھوٹی سی دکان سے بھی پیسے وصول کر رہے ہیں؟ اس بات پر یعقوب صاحب نے گہری سانس لی اور جو راز بتایا اسے تو جیسے انصار کی سوچ ہی بدل دی۔ یعقوب صاحب نے گہری سانس لی اور کہنے لگے یہ سب کچھ میں آپ کو گھر چل کر بتاؤں گا۔ یعقوب صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے وکیل کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور پھر جج اور اپنے بیٹے کو بھی اپنے اس عالیشان بنگلے میں لے کر آنے کو کہا۔ سبھی وہاں موجود تھے، یعقوب صاحب کے ساتھ وکیل اور کچھ گواہ بھی تھے۔ انصار کو تو لگا کہ شاید اس کے بابا ساری جائیداد اس کے نام کرنے والے ہیں، اس جائیداد کا مالک وہ بننے والا ہے، اس کے دن پھرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ نوکر نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک نوجوان نکل کر باہر آیا۔ نوجوان کو دیکھ کر فوراً یعقوب صاحب نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا رومال اتارا اور بڑی ہی عزت کے ساتھ اس لڑکے کے پاس جا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ یہ لڑکا کون تھا؟ انصار نہیں جانتا تھا۔ پھر یعقوب صاحب اس لڑکے کو وہاں پر لے کر آئے اور سبھی لوگوں کے سامنے اسے ایک فائل دی اور کچھ پیپرز پر سگنیچر کروائے۔ پھر کہا کہ یہ ساری جائیداد اس لڑکے کے نام ہے۔ انصار کو تو بالکل یقین ہو چکا تھا کہ اس کے باپ نے اسے یہاں پر ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ یہ جائیداد اس لڑکے کی تھی۔ ضرور یہ یعقوب صاحب کا دوسرا بیٹا تھا، مگر
اس وقت یعقوب صاحب کہنے لگے کہ یہ جائیداد میرے مالک کی تھی، جن کے یہاں میں ڈرائیونگ کرتا تھا۔ یہ میرے ساتھ اکثر گھریلو معاملوں کو ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی طبیعت ایسی بگڑی کہ بس آخری وقت آ چکا تھا۔ اس وقت میں ہی ان کے وفادار نوکر میں سے ان کے پاس تھا۔ دراصل ان کا پہلے اپنی پتنی کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ صرف ایک ان کا پوتا ہی تھا جو ان کو یاد رکھے تھا اور دوسرے دیش میں ہونے کے بعد بھی اپنے دادا کو نہیں بھولا تھا۔ ان کا بیٹا تو ان سے ہر رشتہ توڑ چکا تھا، مگر ان کا پوتا آج بھی ان سے پیار کرتا تھا۔ اسی لیے جب وہ مرنے لگے تو اپنی وصیت میں یہ کہہ گئے کہ امانت کے طور پر اس جائیداد کو یعقوب صاحب سنبھالیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ یہ سب کچھ سیکھ چکے تھے۔ جیسے ہی کئی سالوں بعد ان کا پوتا واپس آئے گا، یہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہونے کے بعد بھی 1 روپیہ بھی یعقوب صاحب نے جائیداد سے نہیں لیا تھا، بلکہ ابھی تک وہ ان کروڑوں روپیوں میں سے صرف مہینے کے 15,000 روپے ہی نکال کر اپنی جیب میں رکھتے تھے، جو کہ ان کے مالک انہیں اپنی زندگی میں دیا کرتے تھے۔ اس لڑکے نے وہ ساری جائیداد اپنے پاس رکھ تو لی تھی، لیکن پھر اپنی جائیداد میں سے اس نے یعقوب صاحب کو بطور گفٹ زمین بھی دی تھی۔ انصار کی تو ساری سوچ ہی بدل گئی۔ وہ جیسا سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اب اپنا باپ بالکل ٹھیک لگنے لگا تھا۔ وہ کتنے وفادار نکلے تھے، ان کے خون میں کس قدر وفا تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک نوکر کی طرح سے رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو بھی مہنگی چیزوں کی عادت نہیں لگنے دی اور خود بھی وہ اپنے بیٹے کو محنت کرنے پر ہی زور دیتے رہے۔ انصار غلط تھا، جبکہ وہی کچھ غلطی یعقوب صاحب سے بھی ہوئی۔ جائیداد میں دھوکہ نہ کرنے کے ڈر سے اور بزنس کو سنبھالنے میں وہ اپنے بیٹے کو بالکل ہی اندیکھا کر گئے تھے، لیکن اب یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں آ کر رہنے لگے اور اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔